ویلکم بیک خواتین و حضرات. سپٹمبر کے پورے مہینے میں مینٹل ہیلتھ پہ بہت فوکس کیا جا رہا ہے اور مینٹل ہیلتھ کو ہم آج اسی سیگمنٹ میں نہیں بلکہ نیکسٹ سیگمنٹ میں جو اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس میں بھی مینٹل ہیلتھ کی بات ضرور ہوگی, تو ہم نے سوچا کہ اس پہ بات کی جانی چاہیے. اس وقت جو ہمارا فوکس ہے نا مینٹل ہیلتھ کا, وہ ہمارے نوجوان ہیں, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں, جن میں سب سے زیادہ اسٹریس پایا جاتا ہے دو وجوہات کی بنا پر. اگر اس کے علاوہ تیسری چوتھی وجہ بھی آپ کو نظر آتی ہے تو آپ کال کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں, یا اپنا مسئلہ بھی بیان کر سکتے ہیں, آپ خود بھی کال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کریئر کے بعد, کریئر کے آس پاس جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور جب جاب کا ٹائم آتا ہے اس وقت بڑا ڈپریشن, بڑا اسٹریس ہوتا ہے. اینڈ دین شادی کو لے کر ہمارے یہاں ایک بڑا ہی عجیب قسم کا رویہ ہے, اور یہ دونوں چیزیں باعث بنتی ہیں مینٹل اسٹریس کی, اور مینٹل ہیلتھ پہ یہ آپ کے کسی نہ کسی طرح افیکٹ کرتی ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر انیزہ طارق موجود ہیں جو کہ فیملی میڈیسن فزیشین ہیں اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آج ہمارے ساتھ گفتگو فرمائیں گی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک, آپ بتائیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, بلکہ آپ خود بھی میرے خیال میں ان چیزوں سے گزر رہی ہیں. since you are a student yourself and you have done your MBBS اور اب آپ آگے ایکسیل کرنا چاہتی ہیں, تو بلکہ آپ سے ہی شروع کرتے ہیں نا کہ آپ کو یہ پریشرز آتے ہیں ڈاکٹر انیزہ کہ آپ نے تعلیم تو حاصل کر لی, ڈاکٹر تو بن گئی, آپ پریکٹس بھی کر رہی تھیں, اب ماشاءاللہ آپ باہر جا کے کہیں ماسٹرز کرنا چاہتی ہیں, تو آپ کو یہ پریشر نہیں آتا کہ نہیں شادی کر لیتی, ماسٹرز بعد میں کرتی, یا ماسٹرز ہوگا تو شادی کب ہوگی, یو نو یہ والے پریشرز؟ یہ پریشر الحمدللہ مائی فیملی از ویری سپورٹیو, مائی مام اسپیشلی, لیکن جو سوسائٹی, خاندان, ایج ہے ایک لڑکی کی, عمر نکل جائے گی, بٹ دا تھنگ از ہماری سوسائٹی کو, ہمارے پوری جو عوام ہے, یہ سمجھنا چاہیے کہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے ظاہر سی باتیں بنائے ہوئے ہیں, چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ہر ایک انسان کا ایک رائٹ ٹائم ہے, اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم اینڈ رائٹ پرسن. رشتے تو میرے بھی بہت آئے, لیکن یو نو a lot of رشتہ ایسے تھے جو کافی لالچی تھے, اینڈ دین آئی تھنک جب رشتے کی بات آتی ہے نا, ہمیں ہر چیز دیکھنی چاہیے ہوتی ہے کہ ایک وہ انسان کس طرح ہے, کیونکہ اس نے زندگی نبھانی ہے. از ہی گوئنگ ٹو لائک یو نو نبھائے گا, فیتھفل ہے نہیں ہے. پھر پروفیشنلی چلیں ٹھیک ہے, ہم یہ چیز پھر کمپرومائز کر لیتے کہ فائنینشلی اتنا زیادہ اوپر نہ, اپر کلاس نہ ہو یا کیا ہو, لیکن پروفیشنل جو گراؤنڈز ہیں ایٹ لیسٹ اس میچ پہ ہم سیم اسٹینڈرڈس کو لے کر آئیں, تاکہ پھر مشکلات. اچھا, یہ آپ کو اسٹریس کیا ہے اس بات نے؟ جیسے خاندان میں چلیں یہ بات ہوتی ہے, آپ کی امی نہیں کہتی یا بہن بھائی نہیں کہتے, لیکن خاندان میں جب یہ بات ہوتی ہے تو کیا آپ کو اسٹریس لگتا ہے, آپ کو کسی بات سے ڈر لگتا ہے کہ اگر ان کی باتیں سچ ہو گئی, انسان ہیں 10 طرح کے خیالات آتے ہیں؟ آتے ہیں, بالکل آتے ہیں, ایسا ڈینائی کرنے کی بالکل وہ نہیں ہے, کیونکہ اس وجہ سے کافی ٹائم پیریڈ تک آئی واز ناٹ ایبل ٹو فوکس آن مائی کریئر. تو آئی واز ڈوئنگ دوسری میڈیکل آفیسر جابس, تو کہ آئی کیپ مائی سیلف بزی اینڈ پٹ سم تھنگ فروٹفل آن مائی سی وی. تو یہ چیزیں آتی ہیں, لیکن پھر وہ مینٹل ہیلتھ پہ بات آتی ہے کہ آپ کتنے اسٹرانگ ہو, کہ کس طریقے سے اپنے آپ کو کمبیٹ کر رہے ہو. اور سوسائٹی کے لوگ تو کہتے ہیں اٹس بیٹر ٹو کیپ یور سیلف یو نو سائلنٹ, لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے نا. آپ نے تو چلیں آپ کا ایک اسٹرینتھ ہے, یا آپ کی اس طرح کی مصروفیت رہی کہ آپ یہ کر پائیں. اب میں جنیرکلی اگر بات کروں, ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں, کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرنگ کے ہیں, میڈیسن کے ہیں, جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جاب نہیں ہوتی, یا جب وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں اس دوران میں بھی بڑے سارے گلچز آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ کس طرح مینٹل ہیلتھ کو ڈیٹوریٹ کر رہا ہے؟ اس میں دیکھیں پھر جو بندہ وکٹم ہے اس کو ہر جگہ اوبویسلی ڈالنا ہے, اپنی سی ویز اپلائی کرنا ہے. ساتھ ہمارے جو ظاہر سی بات ہے, اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو ہمارے پلیٹ فارمز جو ہیں گورنمنٹ اور پرائیویٹ جو ہیں, ان کو بھی ویکینسیز اس طرح اوپن کرنی چاہیے. زیادہ سیلریز کم رکھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے انجینئرس کافی سالوں سے گریجویٹ ہوئے ہوئے ہیں, لیکن بات وہی آ رہی ہے کہ ان کے پاس جابس نہیں ہے کرنے کو. تو یہ اوور آل ایز اے سسٹم اگر دیکھیں تو سب کا ایک کولیبریٹو کام ہونا ہے, ٹیم ورک, کہ مینٹل ہیلتھ اس جو سفر کر رہا ہے وہ بھی, اور جس کے ہاتھ میں پاورز ہیں وہ بھی سسٹم کو چینج لے کر آئیں گے. اچھا, کیا وجہ ہے اس کی, یہ جو جاب نہیں مل رہی, اور ظاہر ایک سسٹم پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو کیا باہر سے پڑھ کے آنے والوں کو زیادہ فوقیت دی جا رہی ہے, یا یہاں والوں کی وہ ڈگری نہیں ہے, یہاں والوں کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے, یا جاب ہے نہیں مارکیٹ میں, کیا وجہ ہے؟ آج کل نا کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے, لیکن اگر ہم ڈاکٹرز کی بات کریں, آپ دیکھو گے فیمیلز ڈاکٹرز ہم بن جاتے ہیں, پر
sorry to say, most of the female doctors, they end up getting married. ठीक है, तो गेटिंग मैरिड तो हो, लेकिन उसके दे शुड बी वर्किंग. मेल एग्जैक्टली. तो वो फिर उन लोगों को भी मैं टोटली ब्लेम नहीं करूँ, क्योंकि उनके इन लॉ सपोर्टिव नहीं होते हैं. मेंटल टॉर्चर मिलता है कि कॉल सब नहीं पता होती उन्हें कि ये रातों को कहाँ जा रहे हैं नाइट ड्यूटीज करने. कि दे डोंट नो द नेचर ऑफ डॉक्टर्स ड्यूटीज के दे आर ऑन कॉल एवरी थर्ड डे, फोर्थ डे, फिर थके हुए 36 आवर्स करके आते हैं. तो ये तो डॉक्टर्स की बात हुई. अब अगर हम अच्छा, लेकिन मैं इसमें ये बात जरूर करना चाहती हूँ, हम इसको पूरा टॉपिक किसी दिन अपने प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो मेडिकल पढ़ने की कॉस्ट हो गई है ना, उसमें जो है एक घर आ सकता है आपका, और पता नहीं सस्ती गाड़ियां तो 4-5 आ सकती हैं. तो अब ये कॉस्ट इतनी, मैं प्राइवेट की बात कर रही हूँ क्योंकि हर किसी को गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, मेडिकल कॉलेज में. सो मेडिकल पढ़ने, और लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा सीट्स उनको मिलती हैं, वो डॉक्टर बनती हैं. तो मैं तो हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ ससुराल वालों को कि खुदारा रहम करें, मत करें डॉक्टर लड़की से शादी. अगर आपने काम नहीं करवाना, आप छोड़ देना उसको. उसके माँ बाप ने क्या अपना खून पसीना दे के और उसको पढ़ाया, सब किया, और उसके बाद आपने जो है डॉक्टर बहू सिर्फ नाम पे टीका लगाने के लिए कि जी हाँ कि जी ये डॉक्टर है, उसकी ज़िंदगी ना बर्बाद करें, उसका प्रोफेशन ना बर्बाद करें, उसके माँ बाप की इतनी मेहनत है वो बर्बाद ना करें, उसे काम करने दें. अदरवाइज आप घरेलू बहू, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको शौक है कि जी वो होम मेकर हूँ, विच इज़ अ वेरी फिनोमिनल जॉब, घर में रहना, तो वो करें. दोनों टास्क करना, नुसरत जॉब करना एक हॉस्पिटल सेटअप में, क्योंकि आप पेशेंट के साथ ऑब्वियसली एक ट्रीट कर रहे हो, ठीक है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे घर आके आप ऑब्वियसली ड्रेन्ड हो. हाँ. और ये ज्यादातर फील्ड्स में देखिए, डॉक्टर्स के साथ तो है जैसे आप समझ रही हैं, इस तरह और भी हैं. मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखा है, उनकी बड़ी लेट सिटिंग्स होती हैं. दीगर और फील्ड्स हैं जिसमें अब मीडिया में भी आप देखिए कि खवातीन की कोई जॉब्स या लॉन्ग आवर्स के अलावा दे हैव सर्टेन मेंटल प्रेशर्स जो उनको गो थ्रू करना पड़ता है, प्रेपरेशंस करनी पड़ती हैं, दे नीड देयर स्पेस. सो हम ये खवातीन के बारे में भी है, लेकिन मर्द भी हमारे यहाँ इक्वली स्ट्रेस्ड हैं. और मेंटल हेल्थ जो ओवरऑल है, अगर मैं ओवरऑल आपसे पूछूं पाकिस्तान में क्या ग्राफ है उसका, क्या सिचुएशन है, जैसे आप आज अपने हॉस्पिटल में भी देखती हैं, क्या आजकल काफ़ी प्रिवेल हो रहा है. और मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि जो जितने लाइक हमारा यंग जनरेशन है या जितनी आवाम है, दे हैव अवेयरनेस एंड दे कमिंग टू साइकियाट्रिस्ट एंड ऑल्सो थेरेपिस्ट to get themselves evaluated. पहली चीज़ तो ये होती है, ABC अगर हम करके चलते हैं कि आप घर वाले भी और जो आपके साथ सराउंडिंग में लोग हैं कि they accepted कि there something wrong. सुने उनकी बात, वेंट आउट करें, अपने अंदर बिल्डअप ना करें, क्योंकि डोंट मेक थिंग्स के वो लेट हो जाए. सुसाइडल अटेम्प्ट्स पे लोग आ जाते हैं, आपको पता है. इवन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी जब स्टूडेंट मेडिकल लाइफ में होते हैं, जब प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मैं नाम नहीं लूँगी, ज़ाहिर, इतना प्रेशर होता है कि सुसाइडल रेट्स पे बढ़ जाते हैं, स्टूडेंट अपने आप को मार देते हैं क्योंकि वो उस ग्राफ पे वो स्कोर नहीं कर रहे. क्या प्रेशर किस चीज़ का होता है? मार्क्स का? एग्जैक्टली, दे डोंट हैव टू फेल, पास करना होता है, ऑनर्स लेने होते हैं, और कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है, तो वो एक दूसरे को देख देख के वो उस माहौल में. अच्छा, ये यंगर जनरेशन तो कर रही है, लेकिन थोड़ी सी ही पहले वाली इनसे जनरेशन 10 साल पहले की जनरेशन की अगर बात की जाए, तो वो तो अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे. और हमारी वो तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है जो ऑफिस में काम कर रहे हैं, सड़कों पर वो हैं, हर जगह पर वो हैं, और वो अपनी मेंटल हेल्थ को कुछ समझते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज़ है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है. क्योंकि वो जो हमारे पुराने घर से जो बातें आ रही हैं, डिप्रेशन क्या है, हर वक्त डिप्रेशन लगाया हुआ है, तुम हर वक्त तुम लोग के सर में दर्द है, ये चीज़ें हैं. उस डर से घर में भी जो इन्वायरमेंट होता है ना, लोग बताते ही नहीं हैं. अच्छा, अलार्मिंग क्या है? जैसे आप घर में हैं तो घर के एनवायरनमेंट में अगर किसी आपके घर के फ़र्द के साथ ये चीज़ें होती हैं तो दैट्स अलार्मिंग. द थिंग इज़ वी नीड टू सी दैट अगर एक बंदा है या बंदी है, वो अपने आप को सोशली ऑकवर्ड बिहेवियर जैसे हम देखते हैं, सोशली ऑकवर्ड हो रहे हैं, या कैसे सोशली ऑकवर्ड हो रहे हैं? कमरे में बंद कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, निकल नहीं रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ चेक करें. अल्लाह ना करे ड्रग्स में तो नहीं लग गए. फ्रेंड्स चेक करें, कहाँ रात देर तक कहाँ जा रहे हैं. यू नो, दीज आर ऑल अलार्मिंग साइंस. ठीक है, अगर ऐसी सेल्फ हार्म की बात करें कि मुझे नहीं रहना, आप सबसे मैं तंग हूँ, आई विल डू सुसाइड, यू नो, सच ऑल वर्ड्स, उस चीज़ से बंदा क्लिक करता है. उन चीज़ों को फैमिली या फ्रेंड्स इग्नोर ना करें, क्योंकि
these are the signs and these are the things which we need to understand کہ ایسی کیا چیز ہوئی ہے, بیٹھ کے چاہے وہ مدر ہو یا فرینڈ ہو, کوئی بھی ہو, وہ بیٹھ کے اسے ڈسکس کرے کہ از دیر سم تھنگ رانگ. اور یہ جو سینٹینس ہے آر یو اوکے, آپ سنو بات, لائک اٹس دیر از نو harm in listening, be a good listener. اچھا ایک اور بات بتائیں ڈاکٹر عنیزہ, کیونکہ خواتین میں تو چلیں ان کے پاس یہ لیوریج ہے کہ وہ چیخ بھی لیتی ہیں, غصہ بھی کر لیتی ہیں, رو بھی لیتی ہیں. آئی فیل دیٹ وین یو کرائی آپ بہت ساری وینٹنگ کر لیتے ہیں اور آپ کا وہ جو بوجھ ہے وہ نکل جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بچپن سے لڑکوں کو یا آدمیوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ مت روئیں, آدمی روتا نہیں ہے, ہاں لڑکا روتا نہیں ہے. سو وہ جو نہ رونا ہے, کیا وہ بھی ان کی وینٹنگ میں بلاکیج پیدا کرتا ہے اور وہ زیادہ اسٹریس میں آتے ہیں؟ کیا ان کو بھی کبھی رو لینا چاہیے؟ رو لینا چاہیے, رونے میں کوئی برائی نہیں ہے. اور ایموشنز ہوتے ہیں اور مرد بھی روتے ہیں, وہ بتاتے نہیں ہیں, وہ چھپ کے روتے ہیں, دے آر ویری سیکریٹو, ٹھیک ہے. لیکن ان کا وینٹ آؤٹ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا, موسٹ آف دا مین دے اسموک اور موسٹ آف دا مین دے گو جمنگ. تو کچھ ایکٹیویٹیز انہوں نے رکھی ہوتی ہیں یا باہر چلے جاتے ہیں دوستوں میں, تو وہ ادھر وینٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. لیکن کچھ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں مرد جو بہت زیادہ اندر بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں, تو فرسٹریشن بھر جاتی ہے, فرسٹریشن وہ پھر آ کے اپنی بیویوں پہ یا گھر نکالتے ہیں. تو دس از ناٹ فائن. آئی تھنک بیویوں پہ, بچوں پہ, ٹھیک ہے, نوکروں پہ, اپنے کولیگس پہ, جب صبح اٹھ کے ورک پلیس پہ آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں اتنے فرسٹریٹڈ, ہم کہتے ہیں نا آج بیگم سے لڑائی, آج گھر میں لڑائی ہوئی ہے. یس, یہ کہا جاتا ہے. سو آئی مین دس از ویری ویری امپورٹنٹ ٹاپک, اور ہم آگے بھی اس کے بارے میں, کیونکہ اس کے بعد ایک ہم کیس آج ڈسکس کرنے والے ہیں جس میں مینٹل ہیلتھ کی بات ہوگی. تھینک یو سو مچ عنیزہ فار بینگ ود اس, اور وش یو آل دا بیسٹ فار یور ایجوکیشنل اینڈیورز جو آپ نے پلان کیے ہیں. ایک بریک آ گیا ہے خواتین و حضرات, اور بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو بہت ہی امپورٹنٹ ہماری سوسائٹی کا وہ فیکٹ, وہ حصہ جو دل کو دکھانے والا ہے, دل کو توڑنے والا ہے, لیکن وہ ہمیں شیشہ دکھا رہا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں, ایز پیرنٹ ہم کہاں جا رہے ہیں, ایز سوسائٹی کے ممبرز ہم کہاں جا رہے ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک.